کیا اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی کو قتل کرنے والا ہے؟ ایران اسرائیل جنگ میں اب تک کی پیش رفت کیا ہے، ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ پوری طاقت کے ساتھ تنازع کے 8ویں دن میں داخل ہوتے ہوئے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر میزائلیں اور ڈرون برسانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی دفاعی افواج کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے رات بھر حملوں کے سلسلے میں ایران بھر میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ وہیں ایران نے جمعہ کو اسرائیل پر میزائلوں کا ایک تازہ حملہ بھی کیا ہے اور شہر کے سوروکا ہسپتال پر حملے کے بعد دوسرے دن بھی بیر شیبا شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میزائلوں نے جمعرات کو جنوبی اسرائیل کے سب سے بڑے طبی مرکز سوروکا ہسپتال کو نشانہ بنایا تھا اور تیل اویو میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے 240 افراد زخمی ہوئے تھے اور بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی پر الزام عائد کرتے ہوئے فوج کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ایران میں اپنا مقصد حاصل کرے۔ کاٹز کی جانب سے ایکس پر ایک پوسٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز یعنی IDF کو ہدایت دی گئی ہے اور وہ جانتے بھی ہیں کہ اپنے تمام اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اس آدمی یعنی کہ آیت اللہ علی خمینی کو بالکل موجود نہیں رہنا چاہیے۔ اسرائیل نے ایران کے عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر پر حملہ کیا، جو کہ ایران کے وسیع جوہری پروگرام پر اپنے تازہ حملے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ حملے سے قبل تنصیب کو خالی کرا لیا گیا تھا اور یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی کہ تابکاری کا کوئی بھی خطرہ نہیں رہے گا۔ اس بیچ وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اگلے 2 ہفتوں میں ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ لیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ابھی بھی ایک موقع دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات ایران کے جوہری پروگرام پر امریکی اور اسرائیلی مطالبات کو حاصل کر سکے۔ اب اس معاملے میں تازہ پیش رفت میں گزشتہ ہفتے اسرائیلی فضائی حملے میں اپنے پیشاروں کی ہلاکت کے بعد سے ایران نے اپنے اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC کے لیے ایک نیا انٹیلیجنس سربراہ نامزد کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بریگیڈیئر جنرل ماجد خدامی کو کور کے اعلیٰ کمانڈر میجر جنرل محمد پاکاپور نے IRGC کے انٹیلیجنس ڈویژن کی قیادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ واضح رہے تو خدامی نے گزشتہ انٹیلیجنس کے سربراہ محمد کاظمی کے اتوار کے روز IRGC کے 2 دیگر سینئر افسران کے ساتھ اسرائیلی حملے میں مارے جانے کے بعد اس کردار میں قدم رکھا ہے۔ وہیں اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی، جنہوں نے 3 دہائیوں سے زائد برسر اقتدار رہنے کے دوران اندرونی خطرات کو بار بار کچل دیا، اب انہیں اپنے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ اس کے قدیم دشمن اسرائیل نے ایران کے آسمانوں پر آزادانہ لگام جما رکھی ہے اور وہ ملک کی فوجی قیادت اور ایٹامک پروگرام کو اپنی سزا دینے والی فضائی مہم سے تباہ کر رہے ہیں اور اس سے اب آیت اللہ علی خمینی کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ بات اقوام متحدہ کی کریں تو اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی ادارے کے سربراہ نے ایرانی الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ جوہری معائنے کی ایک حالیہ رپورٹ جس میں تہران اپنی قانونی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسے کبھی بھی تہران اسلامی جمہوریہ پر اسرائیل کے حملوں کو جائز قرار دیا گیا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گروسی نے اس بات کو مسترد کر دیا کہ ان کے انسپیکٹرز نے اسرائیل کے حملوں کے لیے کور فراہم کیا، جو کہ 13 جون کو شروع ہوئے تھے اور کم از کم کچھ جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا تھا۔ گروسی نے جمعرات کو ہی الجزیرہ کو ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ کے کردار کو اسرائیل کی طرف سے کسی بھی فوجی سرگرمی کے جواز کے طور پر کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس بیچ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے اسرائیل کے حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے خطرناک اضافہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی مذمت بھی کی گئی، ساتھ ہی ثالثی کی پیشکش کی گئی اور امن کے لیے مخصوص اقدامات کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ انہوں نے جوہری مسائلوں کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کے ایران کے حق کی حمایت کی اور کشیدگی میں کمی پر بھی زور دیتے ہوئے آیت اللہ علی خمینی کو نشانہ بنانے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ اس حوالے سے پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے واضح کیا گیا کہ اس کا جوہری ہتھیار اپنے دفاع کے لیے ہے، جو کہ علاقائی امن کے لیے ایران کے مطالبے کے مطابق ہے۔ ہندوستانی رہنماؤں نے اسرائیل کی سلامتی کے خدشات کو سمجھنے کا اظہار کیا، لیکن ایران کی واضح مذمت سے گریز کر لیا، جو کہ متوازن نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ نیتن یاہو کی جانب سے ہندوستان کی طرف سے اسرائیل کے اپنے دفاع کی ضرورت کے اعتراف کو نوٹ کیا گیا، لیکن اسرائیل کے اقدامات کے لیے براہ راست حمایت کا ذکر نہیں
नहीं किया गया, जिससे कि सिफारतकारी के लिए हिंदुस्तान की तरजीह की तजवीज़ मिलती है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका को इसराइल के यकतरफा हमलों से दूर कर दिया गया है। किसी चीज़ में उनके मुलव्विस ना होने का दावा किया गया है, लेकिन पेश की मालूमात को तस्लीम भी किया गया है। उन्होंने 17 जून को ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया था। बाद में मज़ाकरात की तजवीज़ देने में नरमी करते हुए उन्होंने 19 जून को कहा कि वो मज़ाकरात के काफ़ी मौके की वजह से 2 हफ्तों के अंदर ही अमेरिका की शामूलियत का फैसला करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप को मदाखलत के खिलाफ खबरदार करते हुए इसे अमेरिका की जंग ना होना करार दिया है। इसके साथ ही चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से मशरिक वस्ती की कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। जौहरी और तोबिनाई की तंजीबात पर हमलों की मजम्मत करते हुए वाज़े तौर पर ईरान की हिमायत की गई है। चीन ने इसराइल की जराहियत से बेचैन होने का इशारा देते हुए इसराइल में अपने शहरियों के इनखला में भी मदद की पेशकश की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मजीद क्या कुछ तफसीलात आएंगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।